اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرام وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ عمدہ کاوش جس کی میزبانی کا شرف الحمدللہ رب العالمین ذرہ ناچیز کے حصے میں ہر بدھ اور جمعرات کو پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے مجھے حاصل ہوتا ہے۔ جناب، ہم بات کر رہے ہیں گزشتہ کئی ایپیسوڈ سے طہارت کے تعلق سے۔ جو مومن ہے وہ طاہر اور نظیف ہے، اور اس کے لیے اس سے بڑھ کے اور خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پسندیدگی کا معیار اور اسٹینڈرڈ ہے طہارت۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو صاف اور ستھرا رہنا پسند کرتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نوید سناتا ہے کہ واللہ یحب المطہرین۔ تو جناب، اللہ تبارک و تعالیٰ جب پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے تو طہارت کے مسائل سیکھنے بھی ہیں اور سمجھنے بھی ہیں۔ ہم گزشتہ کئی ایپیسوڈ سے اسی حوالے سے کلام کر رہے ہیں۔ ہم نے بات کی پہلے وضو کے طریقے کے تعلق سے، ہم نے بات کی کہ نماز کی بقا اور جناب وضو پہ ہے، اور نماز وضو کے کامل کیے بغیر، یا اگر آپ نے کامل وضو نہیں کیا تو آپ کی نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ تو جب نماز طہارت پہ موقوف ہے اور طہارت صغریٰ وضو کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے، تو جناب ہم نے وضو کا طریقہ سیکھا، اور پھر وضو ٹوٹنے کے تعلق سے گزشتہ پروگرام آپ نے دیکھا، ہم نے بات کی کہ جسم سے اگر اپنے مقام اصلی سے نجاست خارج ہوتی ہے، اگرچہ معمولی مقدار میں کیوں نہ ہو، وہ وضو کو توڑ دیتی ہے۔ ہم نے بات کی جناب کہ اگر جسم سے خون نکلتا ہے، خون بہتا ہے، یعنی بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو وہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ لیکن اگر بہنیں چوڑیاں پہن رہی ہیں اور معمولی سا کٹ کسی اور وجہ سے گھر میں کام کرنے کے دوران، کوکنگ کے دوران معمولی سا کٹ لگا اور خون صرف ظاہر ہوا، وہ بہا نہیں، تو جناب اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ پھر ہم نے بات کی کہ اگر کوئی آئی انفیکٹڈ ہے، کسی کو آنکھوں کا ایسا انفیکشن ہے، کوئی دانہ ہے جس میں پس ہے، یا وہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے، تو پھر اس دبتی ہوئی آنکھ سے بہتا ہوا پانی بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ ہم نے بات کی کہ اگر آپ گرد و غبار میں کہیں ہیں اور ایسے ہی پانی آنکھ سے نکل گیا ہے تو وہ وضو نہیں توڑتا۔ اس کی ڈیٹیلز میری بہنوں نے کہا کہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں، تو آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ پھر جناب آج ہم بات کریں گے کہ خون نکلنے سے جو وضو ٹوٹنے کی تفصیلات ہیں وہ کیا ہیں۔ ہماری پیاری بہنیں، اچھا قے کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی تھی کہ اگر صفرا کی یعنی جو پیلا کڑوا پانی منہ سے نکلتا ہے وہ، یا منہ بھر قے کسی اور وجہ سے آتی ہے، خونی قے آتی ہے، الٹی آتی ہے، وامٹ آتی ہے، وہ بھی وضو توڑ دیتی ہے۔ صرف جو بلغمی تھوک یا قے ہوتی ہے تھوڑی مقدار میں، وہ وضو کو نہیں توڑتی۔ آج ہم بات کریں گے مزید معاملات کے حوالے سے۔ میری بہنیں عالمات ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ میری پہلی مہمان اسکالر مدلل، مکمل اور جامع گفتگو فرماتی ہیں، عالمہ صوبیہ شاکر کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک سلامت رکھے۔ ہماری آج کی جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، ماشاءاللہ آپ کا بھی جداگانہ لب و لہجہ ہے، عالمہ صدف پروین کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہو بہن؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے، آباد رکھے۔ جناب ہماری خوش نصیبی ہے کہ ماشاءاللہ اب میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ مستقل بنیادوں پہ حضرت ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہوتے ہیں ہر بدھ اور جمعرات کو، اور جو بھی ٹاپک میری ٹیم سلیکٹ کرتی ہے، مجھے کویشچنئر جو دیا جاتا ہے وہ اس حوالے سے جوابات دیتے ہیں، آپ کی کالز ہم شامل کرتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں آپ کے سوالات کے جوابات بھی لیے جائیں۔ ہم رجوع کرتے ہیں حضرت سے، اور حضرت ہمیں ماشاءاللہ مکمل اور جامع جوابات، تسلی بخش جوابات دیا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ السلام علیکم حضرت۔
جی اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے. اور جناب ہم آج کا پروگرام شروع کر رہے ہیں. خون نکلنے سے جو وضو ٹوٹتا ہے اس کی تفصیلات ہم جاننا چاہیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جانیں کہ خون ایک نجاست ہے اور اس کے جسم سے باہر آنے میں مختلف صورتیں ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب اگر ہمارے جسم سے نجاست نکلی ہے یا خون یا دیگر نجاستیں نکلی ہیں تو ان میں اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر نجاست ایسے مقام سے نکلی ہے جسے فطری طور پر نجاست نکلنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے تو اس سے اگر تھوڑی سی مقدار میں بھی نجاست باہر آئے گی وضو ٹوٹ جائے گا. اس کے علاوہ ان دونوں مقامات کے علاوہ اگر کسی اور عضو سے اگر کوئی نجاست نکلی ہے تو مثلا خون نکلا ہے جیسے ہمارا ہاتھ ہے، چہرہ ہے، پاؤں وغیرہ ہے، تو ان سے نجاست نکلنے کے لیے یا وضو نکل کر اور وضو کو توڑنے کے لیے اتنی مقدار میں ہونا کہ یہ ایسے اعضاء پر بہہ جائے جن کو وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، اتنی صلاحیت رکھنا اس کے اندر وضو توڑنے کے لیے ضروری ہے. اب اگر جیسے مثال کے طور پر کہیں خون نکلا لیکن بہا نہیں یا اسے بہنے نہیں دیا گیا، لیکن اگر اسے روکا نہ جاتا تو وہ بہہ جاتا ہے، اتنی مقدار میں خون ہے تو یہ وضو کو توڑ دے گا. جیسے کہ ہم بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کے لیے دیتے ہیں بلڈ اور وہ سرنج میں آ جاتا ہے، بہتا تو نہیں ہے لیکن اگر یہ سرنج میں نہ ہو تو اس کی مقدار ضرور اتنی ہوتی ہے کہ یہ بہنے کی مقدار ہوتی ہے، اس نے وضو توڑ دیا، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. اس کے برعکس اگر جو ہوتا ہے کہ شوگر وغیرہ ٹیسٹ کرنے کے لیے ہلکی سی پن چبوئی جاتی ہے جی، اور بالکل ہلکا سا جو ہے وہ خون نکلتا ہے اور اس کو اسٹرپ پہ لے کر اور شوگر ٹیسٹ کر لی جاتی ہے تو اس طرح سے یہ بہت ہی کم مقدار میں خون ہے، یہ وضو کو نہیں توڑے گا اور اگر کپڑے وغیرہ پہ لگ جائے تو پھر یہ کپڑا پاک ہی رہے گا. اتنی مقدار جو ہوتی ہے وہ ناپاک بھی نہیں ہوتی ہے خون کی. اس کے علاوہ جو اگر کوئی ایسی جگہ پر بلڈ نکلا ہے جیسے مثال کے طور پر کان اگر کسی باوضو شخص نے صاف کیا، اب اس نے دیکھا باہر نکال کر جس بھی چیز سے کیا تھا کہ اس میں بلڈ اچھا خاصا اور اسے اندازہ ہوا کہ اگر یہ بہنے کی مقدار میں ہے خون تو اب کیونکہ کان کے اندر کا حصہ نہ وضو میں دھونا فرض ہے نہ غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو باقی رہے گا. اب مسوڑوں سے بھی کبھی خون نکل آتا ہے تو اس سلسلے میں اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر خون غالب ہے تو وضو ٹوٹے گا اور اگر خون مغلوب ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اچھا، اس حوالے سے میں بات کروں گی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی، بات کیجئے میری بہن. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. دین اور خواتین میں کال کی ہے آپ نے بہن. کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ میرے ہسبینڈ کو کچھ پیسے ملے روڈ سے تو انہوں نے وہ اٹھا لیے، پھر اس کے بعد کافی دیر وہ وہاں پر ویٹ کرتے رہے کہ کوئی ڈھونڈتا ہوا آئے گا پیسے تو انہیں دے دیں گے. وہاں پر کوئی بھی نہیں آیا، کوئی شاپ بھی نہیں تھی کہ کسی کے حوالے کر دیتے یا مطلب کوئی اس طرح نظر نہیں آیا انہیں. پھر آفس چلے گئے، تھوڑی دیر بعد وہ پھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ شاید کوئی نظر آ جائے لیکن کوئی بھی نہیں آیا. پھر اسی شام کو انہوں نے کسی مطلب ضرورت مند نے جیسے ان سے پیسوں کا کہا تو انہوں نے اس میں سے 1000 روپے ان کو دے دیا. ان نون تھی وہ عورت. کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اچھا، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی اور آپ کا سوال شامل کیا جائے گا. جی آپ تفصیل بتا رہی تھی کہ اگر منہ سے خون نکلتا ہے تو اگر مسوڑ وغیرہ سے خون آتا ہے تو اس میں پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ خون کی مقدار زیادہ ہے یا نہیں. تو اس کے لیے یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ تھوک کر دیکھ لیں. اگر سرخ رنگ کا تھوک ہے تو اس کا مطلب ہے خون زیادہ مقدار میں نکلا ہے، اور اگر زرد رنگ کا تھوک ہے تو اس کا مطلب ہے تھوک زیادہ ہے اور خون مغلوب ہے. اگر باوضو شخص کے ساتھ اس طرح معاملہ ہوا تو اس کا وضو باقی رہے گا جبکہ زرد کلر کا تھوک ہو. تو یہ ایک مختصر سی تفصیل ہے اور انشاءاللہ اس کو ذہن میں رکھیں گے تو بہت فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ کلر سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ خون زیادہ ہے. اگر کسی کے مسوڑوں میں کوئی پرابلم ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ. اور دیگر اگر کوئی سوال آپ کرنا چاہیں تو ہمیں ان نمبرز پہ کر سکتے ہیں جو اپنے ٹی وی سیٹ پہ دیکھ رہے ہیں. مفتی احسن صاحب، مفتی صاحب آپ ہاں آن بی پر موجود ہیں، عالمات آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں. ہم ایک بریک لے رہے ہیں، اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب، دین اسلام دین نظافت ہے، دین طہارت ہے، زندگی کے تمام شعبوں پہ مکمل اور جامع رہنمائی فراہم کرتا ہے. وہ اصول اور وہ قواعد جو شریعت مطہرہ نے ہمارے پیارے نبی کی وساطت سے ہم تک پہنچائے ہیں وہ سیکھنے بھی ہیں اور سکھانے بھی ہیں. اس مقصد کے تحت آپ دین اور خواتین بدھ اور جمعرات کو اپنے پسندیدہ چینل ARYQ TV پہ ملاحظہ کرتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں وضو ٹوٹنے کی تفصیلات کے تعلق سے.
بریک سے قبل عالمہ صوبیہ شاکر ہمیں سمجھا رہی تھیں کہ اگر خون نکلتا ہے تو اس کی کیا تفصیلات ہیں. میں اب عالمہ صدف پروین کی سمجھ بڑھ رہی ہوں. اور نیند بھی ایک وجہ ہوتی ہے، ایک ریزن ہوتا ہے خاص صورتوں میں وضو کو توڑ دینے کا. مجھے یہ بتائیے کہ سجدے کی حالت میں اگر نیند آ جاتی ہے تو نماز کا کیا حکم ہوگا، وضو کا کیا حکم ہوگا، اور اس کو جرنلائز بھی کر دیجئے کہ نیند کب وضو توڑ دیتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طہارت نماز کی اولین شرط ہے جس کا نماز کی ابتدا سے انتہا تک برقرار رہنا یہ ضروری ہے. لہٰذا جس بھی صورت میں وضو برقرار نہ رہے تو نماز بھی جاتی رہے گی. اب جہاں تک نماز میں حالت سجدہ میں سو جانے کا اور اس سے وضو توڑنے کا تعلق ہے تو اس میں اولین یہ ذہن نشین رکھیے کہ مطلقاً نیند ناقض وضو نہیں ہے، بلکہ دراصل اصل جو صورتحال وہ یہ ہے کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارے جو اعضاء ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور اعضاء ڈھیلے پڑنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے جسم میں موجود ہوا ہے وہ خارج ہو جاتی ہے، اور جو جسم سے ہوا کا خارج ہونا ہے یہ دراصل ناقض وضو ہے. اور یہ شرعی رول ہوتا ہے کہ جب کسی شے کا سبب اصلی مخفی ہو تو ہم حکم ظاہر پر لگا دیتے ہیں. اسی لیے فقہائے کرام نے نیند کے ناقض وضو ہونے کے لیے دو شرائط کو بیان کیا ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ سرین جمی ہوئی نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ حالت ایسی ہو جو نیند کو نہ روک رہی ہو. تو پھر اگر یہ دونوں شرائط پائی جائیں گی تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. اب اگر دیکھا جائے حالت سجدہ میں خواتین اور مردوں کی حیت کو تو وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اس اعتبار سے تو دونوں کی حالت سجدہ مشترک ہے کہ سرین جمی ہوئی نہیں ہے، لیکن اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ جو خواتین ہیں وہ سمٹ کر سجدہ کرتی ہیں، اور جب وہ سنت کے مطابق سمٹ کر سجدہ کر رہی ہیں تو یہ ایک ایسی حالت ہے جو نیند کو روک نہیں رہی ہے. اور اگر مردوں کو دیکھا جائے اگر وہ سنت کے مطابق سجدہ کر رہے ہیں تو ان کی حالت ایسی ہے جو نیند کی راہ میں رکاوٹ ہے. تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر کوئی خاتون حالت سجدہ میں سو گئی تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، جبکہ مرد اگر وہ سجدہ سنت کے مطابق ادا کر رہے ہیں اور وہ سو گئے تو ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں البتہ اتنی بات ذہن نشین رکھنا ضروری حالت پہ ہے لگا ہے. جی، اگر اتنی ذہن نشین رکھنا ہے یہ والی بات ضروری ہے کہ اگر اتنی گہری نیند سو گئے کہ آوازیں دے رہے ہیں لیکن کوئی رپلائی نہیں آ رہا تو پھر ایسی نیند مطلقاً ناقض وضو ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام احکام شرعیہ کو صحیح طور پہ سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت اچھا جواب دیا ماشاءاللہ، مختصر اور جامع. ہم مفتی حسن نوید نیازی صاحب کی سمجھ بڑھ رہے ہیں جناب. اور مفتی صاحب ہماری بہنوں نے، دونوں عالمات نے بات کی ہے خون نکلنے کے تعلق سے وضو ٹوٹنے کی تفصیلات، اور پھر نیند کا حکم ہمیں بتایا ہے کہ سجدے کی حالت میں مرد کے لیے کیا حکم ہے اور عورت کے لیے کیا حکم ہے. میں چاہتی ہوں کہ اس حوالے سے آپ بھی تبصرہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں، دین اسلام ہمارا کامل دین ہے، ہر شعبے میں ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور عبادات جو مقرر کی ہیں دین نے، ان عبادات میں سے بعض کے لیے وضو کو کنجی قرار دیا گیا ہے، بالخصوص نماز. تو یہ جو وضو ہے، اس وضو کے ٹوٹنے کے احکام سیکھنا کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا، یہ سیکھنا بھی ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تو جن چیزوں کا علم حاصل کرنا فرض ہے ان کا علم حاصل کرنا چاہیے، جس کا ایک ذریعہ ہمارا یہ پروگرام بھی ہے. اور اس کے علاوہ جو کتب فقیہ کا مطالعہ ہے وہ بھی کیا جائے. جہاں کہیں کوئی کیوری ہو، بات سمجھ میں نہ آئے تو مستند مفتیان کرام سے بھی رجوع کرنا چاہیے. یہ بات میں اس وجہ سے ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے لوگ، بہت سی خواتین اور بہت سے مرد وہ کہتے ہیں کہ جناب عبادت ہی تو کرنی ہے، بس دل ٹھیک ہونا چاہیے، دل میں آپ کی نیت صحیح ہونی چاہیے، اچھی نیت ہے، صاف ہے، جیسے وضو کر لیں، جیسے نماز پڑھ لیں ہو جائے گا. تو یہ درست بات نہیں ہے. جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے عبادت کو مقرر فرمایا ہے، جو اس کے لیے SOPs مقرر کیے ہیں، جو اس کے لیے شروط رکھی ہیں، جو اس کے لیے حدود قیود ہیں، ان حدود و قیود کی رعایت کرنا، ان SOPs کو فالو کرنا یہ ہم پر لازم ہے. انہیں سیکھنا بھی لازم ہے اور پھر ان پر عمل کرنا. ظاہری بات ہے علم ہوگا تو ان پر عمل کر پائیں گے، علم ہی نہیں ہوگا تو کیسے عمل کریں گے. اس لیے علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، علم بھی حاصل کریں اور پھر اس پر عمل بھی کریں. اور باقی دونوں چیزوں کے حوالے سے گفتگو جو ہے وہ سیر حاصل بات ہو گئی، مزید کسی چیز کے اضافے کی حاجت نہیں. بہت شکریہ حضرت. ناظرین، آپ لوگوں کی کالز بھی ہم شامل کرتے رہیں گے. مجھے یہ بتائیے کہ آنکھوں سے
درد یا کسی اریٹیشن کی وجہ سے، خارش کی وجہ سے، کسی اور انفیکشن کی وجہ سے، کسی وجہ سے پانی نکلتا ہے تو وہ اس کی تفصیل بھی ہم جاننا چاہیں گے. اور اب حکم وضو کیا ہوگا؟ جی، ایسی صورتحال میں دیکھیں سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیں کہ آنکھ سے نکلنے والا ہر پانی ناقض نہیں ہے، یعنی وضو کو توڑنے والا نہیں ہے. جیسے سم ٹائم ہوتا ہے ہماری آنکھ میں کوئی چیز ذرہ وغیرہ کوئی اڑ کر چلا جاتا ہے، اس سے درد بھی ہوتا ہے ہلکا سا اور پانی بھی آتا ہے. اسی طرح کبھی ہوتا ہے نماز میں رقت طاری ہوتی ہے اور آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یہ بھی وضو کو نہیں توڑتے. آنکھ سے نکلنے والا صرف وہ پانی وضو کو توڑے گا جو کسی ایسی بیماری کی وجہ سے ہو، جیسے آنکھ میں زخم وغیرہ، جیسے آپ نے ابتداءً عرض کیا تھا کہ آنکھ میں کوئی دانہ وغیرہ ہے اور اس کے ذریعے مطلب ہے احتمال کہ یہ خون ہو سکتا ہے، کیونکہ خون کی بدلی ہوئی شکل پانی ہو جاتی ہے. تو اگر یہاں کوئی ایسا احتمال موجود ہے، آنکھ کے اندر کوئی ایسی بیماری ہے اور اس کی وجہ سے پانی آ رہا ہے، تو اس پانی کو ناقض للوضو قرار دیا گیا ہے. جس میں بعض نے جو ہے وہ آشوب چشم کو بھی کہا ہے، جس میں آنکھ لال بھی ہو جاتی ہے، اس میں درد بھی ہوتا ہے اور چپکا ہوا پانی بھی نکلتا ہے. ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر کسی کے ساتھ بہت زیادہ مسئلہ ہے اور پانی اس کی آنکھ سے مسلسل جاری بھی رہتا ہے تو ان کے لیے یہ حکم ہوگا، شریعت میں یہ رعایت ان کو ملے گی کہ یہ وضو کر کے اپنی نماز کو ادا کریں. پھر اگلے وقت کی نماز کے لیے دوبارہ سے وضو کریں اور پھر اپنی نماز ادا کریں. تو یہ ان کو رعایت ملے گی. لیکن ویسے اگر کسی کے ساتھ ایک دو بار مسئلہ ہو یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوا کہ کبھی پانی آتا ہے کبھی نہیں آتا، تو نماز کے دوران پھر جب اس طرح پانی نکلے گا یا باوضو ہونے کی حالت میں پانی نکلے گا آنکھ سے جو کہ کسی تکلیف کی وجہ سے، انفیکشن کی وجہ سے ہے، تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے جناب، ماشاءاللہ مکمل اور تسلی بخش جواب. السلام علیکم، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہن کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں مسز شیب بات کر رہی ہوں. مسز شعیب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا پوچھنا چاہتی ہیں بہن؟ جی میں پوچھنا چاہتی ہوں، میری بیٹی کی شادی 4 مہینے پہلے ہوئی. ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. میری بیٹی کی شادی 4 مہینے پہلے ہوئی. جی جی میں نے سنا. 4 مہینے تو وہ نا پریگنٹ ہو گئی. ان کے ہسبینڈ کو بھی نہیں پتا تھا اور ان کو بھی نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے جی. ان کے ہسبینڈ نے ایک ہی سانس میں 3 طلاقیں دے دی. آپ مجھے بتائیے کہ طلاق ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ اچھا جی، ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت دے. اور برداشت کے معاملات اتنے کم نظر آتے ہیں. حضرت بہت دفعہ اس حوالے سے رہنمائی فرما چکے ہیں. آج بھی یہ سوال شامل کیا جائے گا اور آپ ٹی وی سیٹ کے پاس جائیے. مجھے یہ بتائیے آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی؟ جی الحمدللہ. ٹھیک ہے. مجھے آپ کی اسم تانا ہے عالمہ صدف پروین. اور خواتین جو میک اپ استعمال کرتی ہیں، چاہے وہ نیل پینٹس ہوں، نیل پالش ہو، یا جو چہرے پہ چیزیں لگائی جاتی ہیں پاؤڈرز وغیرہ یا فاؤنڈیشنز وغیرہ، ان کے بارے میں جو حکم وضو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جی دیکھیں، اس سلسلے میں یہ ذہن نشین رکھیں کہ خواتین کے لیے زینت اختیار کرنا، بننا، سنورنا، سجنا، یہ شریعت منع نہیں کرتی، بشرط یہ کہ وہ جو چیزیں استعمال کر رہی ہیں وہ بالکل شرعاً جائز ہوں. جائز اشیاء سے زینت حاصل کرنا جائز ہوتا ہے، درست ہوتا ہے. اور اس میں ایک یہ بھی خیال رکھیں کہ کسی نامحرم کو دکھانا یہ مقصود نہ ہو، تو پھر یہ درست ہے. اب خواتین کے لیے یہ بات ذہن نشین رکھنا ہوگا کہ جو وہ چیز اپلائی کر رہی ہیں، تو اب اگر وہ وضو کرنے لگی ہیں، غسل کرنے لگی ہیں، تو دیکھ لیں کہ وہ چیز ایسی نہ ہو کہ وہ پانی کے جسم تک یعنی کھال تک پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو. اگر انہوں نے کوئی ایسی چیز، ایسا میک اپ اپلائی کیا ہوا ہے کہ جس سے آپ کی کھال تک پانی نہیں پہنچتا، یعنی ایک سوئی کے برابر بھی اگر جگہ خشک رہ جاتی ہے، دھلنے سے رہ جاتی ہے، اور اس چیز کو ہٹانا آپ کے لیے باعث مشقت اور شدید حرج کا باعث بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کو اسے ہٹانا ہی ہوگا. پھر آپ وضو کریں گے. اگر آپ نے بغیر اس کے ہٹائے وضو کر لیا یا غسل کر لیا تو آپ کا وضو یا غسل مکمل نہیں ہوگا. جیسے کہ نیل پینٹس لگاتے ہیں، چاہے وہ بریتھیبل ہو یا نہ ہو، تو اس کو آپ کو ہٹانا ہوگا. اسی طرح جیسے آپ نے اگزامپل دی فاؤنڈیشن وغیرہ لگائی ہوئی، تو وہ اتنی زیادہ تھک لیئر ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اس کو ہٹایا نہیں تو پانی نہیں بہے گا. اسی طرح آئی لائنر وہ لگاتی ہیں خواتین، اوپر سے خواتین وضو کرنا چاہیں تو نہیں ہوگا کیونکہ وہ لیئر بن جاتی ہے. اسی طرح کبھی وہ آئی شیڈس وغیرہ لگاتی ہیں، تو اگر وہ اتنا ہلکا ہے کہ اس کے اوپر سے پانی سرایت کر کے اندر پہنچ جاتا ہے، یعنی بہت ہلکا سا کلر ہی ہے خالی، تو پھر وہ تو رکاوٹ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. اور جیسے ہم مہندی لگاتے ہیں تو اس کا صرف کلر ہے، وہ رکاوٹ نہیں بنے گا. لیکن اگر وہ اسٹیکر والی مہندی لگائی ہے تو وہ ہٹانی پڑے گی، کیونکہ وہ اسٹیکر پانی کے جسم تک پہنچنے کی راہ میں. اچھا، کاجل اور اس کا کیا حکم ہوگا؟ مسکارے بھی بہنیں لگاتی ہیں. ہاں، اگر وہ دیکھ لیں واٹر پروف ہے
मस्कारा, तो फिर जाहिर सी बात है पानी नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर वाटर प्रूफ नहीं है तो फिर उसमें सरायत कर जाएगा पानी। ठीक है, और एक ब्रेक अच्छा एक ब्रेक ले रहे हैं, मैं आपकी समझ आऊंगी। और जनाब मेकअप के ताल्लुक से हमने बात की, हमारे साथ रहिए, दुरूद पढ़ते रहिए। हाजिर होते हैं, आप देख रहे हैं दीन और ख़वातीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाब दीन और ख़वातीन में आज बात हो रही है वुज़ू या अब्यूशन के ताल्लुक से। आपकी कॉल्स भी हम शामिल कर रहे हैं। हमारे साथ आपकी पसंदीदा आलिमात मौजूद हैं और मुफ्ती साहब ऑन भी पर रहनुमाई फरमा रहे हैं। मुझे मेकअप के ताल्लुक से आप कुछ जुमला कह रही थी और मैंने आपको रोका था, मुकम्मल कीजिए और फिर मैं मुफ्ती साहब की समझाऊंगी। जी, मैं ये अर्ज़ कर रही थी, ये तो वुज़ू से पहले का मामला है, लेकिन अगर वुज़ू करने के बाद आपने मेकअप अप्लाई किया है और फिर ख़वातीन को उसके अंदर ये यानी कन्फ्यूजन होती है कि मेकअप कर लिया है वुज़ू करने के बाद तो हमारा वुज़ू रहा या नहीं रहा। अच्छा। तो इसकी ये सूरत हो सकती है कि अगर उनके जहन में ये है कि हमने मेकअप जो अप्लाई किया है, हो सकता है इसमें कोई हराम या नापाक अज्जा हो। अच्छा। तो उसमें तो यकीन दरकार होगा, चाहे उस यकीन 3 सूरतों से हासिल हो सकता है कि आपने खुद अपनी आंखों से उसमें नजासत मिलती हुई देखी हो, या किसी मुसलमान मुत्तकी परहेजगार जिसका जाहिर और बातिन बिल्कुल शरा के मुताबिक है, उसने देखकर खबर दी हो कि मैंने इसमें नजासत को मिलते हुए देखा है, या वो जो प्रोडक्ट है उसमें कोई नजासत का असर नजर आ रहा हो। तो फिर भी आप ये जहन नशीन रखें कि अगर आपने नापाक चीज़ लगा ली है तो नापाक चीज़ का जिस्म से इत्तिसाल ये वुज़ू को नहीं तोड़ता है, तो आपका वुज़ू रहेगा। लेकिन हाँ, जब आप नमाज पढ़ने लगे तो फिर उस चीज़ को आपको अपने जिस्म से दूर करना होगा, उसे पाक को साफ करना होगा। उसे हटाए बगैर आपकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट बिल्कुल पाक है, हलाल है, तो फिर आपकी नमाज मेकअप की हालत में भी दुरुस्त हो जाएगी। अच्छा, ठीक है जनाब। मुफ्ती साहब की समत हम बढ़ रहे हैं, आप लोग कॉल्स भी कर सकते हैं, मेरे पास सवालात वैसे भी मौजूद हैं। हजरत ये आपने इसकी तफसील भी बताई थी पहले भी और आज भी इस हवाले से बात हुई है, आँखों से जो पानी, दुखती हुई आँख का जो पानी है, इसकी डिटेल डिस्कस की गई, मेरी बहनों ने समझाई है आज। फिर ये जो मेकअप मुख्तलिफ फॉर्मुलेशंस ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं, इसके ताल्लुक से कलाम किया गया, मैं चाहती हूँ आप रहनुमाई फरमाइए। मेरे ख्याल में सवालात की तरफ आ जाएं, क्योंकि इन दोनों बातों पे जो है वो बात सैर हासिल हो गई। ठीक है हजरत, माशाअल्लाह। बहन ने बोला कि मेरे शौहर को सड़क पे वो ऑफिस जा रहे थे, कुछ पैसे मिले, उन्होंने उठा लिए, वो काफी देर रुके रहे, आसपास कोई नहीं आया, शॉप्स वगैरह पे भी देखा, कहीं पे कोई नहीं था। बहरहाल वो ऑफिस चले गए, वापसी में भी उन्होंने देखा, फिर भी कोई नहीं आया, फिर उन्होंने किसी जरूरतमंद को उसमें से 1000 रुपए दे दिए। ऐसा करना जायज होगा? देखें, इस तरह जो रास्ते में गिरी पड़ी चीज मिलती है, इसको कहा जाता है लुक्ता। अच्छा, हमारे टर्मिनोलॉजी है, फिका की इस्तिलाह है लुक्ता। लुक्ता का हुक्म ये होता है, पहली बात तो ये होती है कि इस तरह चीज़ गिरी पड़ी हो तो उस चीज़ को यूं उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने उठाया और उसके बाद दोबारा वापस रख दिया तो दोबारा वापस रखने से काम नहीं चलता, बल्कि अब हुक्म ये होता है कि इतने अरसे तक, इतने टेन्योर तक, इतने पीरियड तक उसके बारे में तशहीर करे कि जिसमें ये उम्मीद हो कि इसका मालिक जो है मिल जाएगा। अगर मायूसी हो जाए, इतने अरसे तक किया और पता चला कि इसका मालिक अब मिलने वाला नहीं है, अगर मालिक होता तो मिल जाता, अब तक आ गया होता, इतने अरसे तक तशहीर कर दी। अब हुक्म ये है कि ये जो लुक्ता आपके पास है, इसको आप फुकरा पे तसद्दुक कर दें। अच्छा। सदका दे दें, खैरात कर दें, जो शरीफ फ़कीर हैं उनके हवाले कर दें। अच्छा, इसके अंदर भी शरीफ फ़कीर के आपने हवाले कर दिया, बरियो ज़िम्मा हो गए। लेकिन अगर मालिक दोबारा आ गया और आपको पता चल गया कि इस चीज़ का मालिक ये था और वो अपनी चीज़ का मुतालबा करता है, तो फिर आपको अपने पल्ले से वो चीज़ देनी पड़ेगी। वो जो पिछला सदका था वो आपका वो रायगा चला जाएगा। जी, बेहतर यही होता है कि ना उठाए, बेहतर तो ये। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि हम उठाकर इसके बाद इसकी प्रॉपर तशहीर करेंगे, फिर वो कर सकता है। तो अगर जो इन्होंने उठा लिया था तो उठाने के बाद अब दोबारा तो रख नहीं सकते थे। अब इन्होंने ये जो दिया है, अगर वाकई वो मुस्तहिक थी, शरीफ फकीर थी, उसको दिया है तो ठीक है। अगर तशहीर इतनी कर ली थी कि मालिक नहीं आ सकता था, अगर बगैर किसी तशहीर के ऐसे ही फौरन ही दे दिया तो ठीक नहीं किया। आगे भी जो इनके पास है, पहले कुछ अरसे तशहीर करें और जब मायूसी हो जाए कि अब मालिक नहीं मिलने की कोई उम्मीद नहीं रही, तो अब ये शरीफ वगैरह को सदका कर दें, सदका खैरात कर दें, अपने पास ना रखें। जी जी, कॉलर क्या पूछना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी बहन, क्या पूछना चाहती हैं? खुशामदीद। जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ईशा की नमाज में जो वितर होते हैं उनमें उनकी रकातों में क्या पढ़ा जाता है? वितर में क्या पढ़ा जाता है? ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। हजरत, एक और फिर सवाल आया था, मुझे बताया गया डायरेक्टर साहब की जानिब से, नौमौलूद बच्चे की अगर वफात हो जाए तो उसकी तदफीन का क्या मामला होगा? क्या उसका सोयम 40वां चहलम वगैरह किया जाएगा? देखें, ये जो फातिहा होती है, सोयम होता है या 40वां होता है, ये सब ईसाले सवाब के मुख्तलिफ ज़राए और तरीके हैं।
تو ایصال ثواب تو کسی کو بھی کیا جا سکتا ہے، بالغ کو بھی کیا جا سکتا ہے، نابالغ کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایصال ثواب کرنے میں فی نفس ہی کوئی حرج نہیں، بلکہ کرنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ اچھا، لیکن یہاں یہ پیش نظر رہے کہ بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، رسم اور رواج ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ برادری میں اپنی ناک اونچی رکھنے کی خاطر اس طرح کے افعال کرتے ہیں استطاعت نہ ہونے کے باوجود۔ اب ان کے پاس استطاعت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کھانا پکا کر اس طرح تقسیم کر سکیں۔ اب وہ کبھی ادھر سے قرض لے رہے ہیں، کبھی ادھر سے قرض لے رہے ہیں، ادھار لے رہے ہیں، ادھار لے کے اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم سمجھائیں گے کہ بالخصوص پسماندہ علاقے جہاں پر کسی کے پاس کی اتنی استطاعت نہ ہو تو وہ ان چیزوں کے لیے قرض نہ لے۔ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، اپنی استطاعت کے مطابق آپ ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، آپ کریں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر استطاعت نہیں ہے تو آپ اس طرح قرض نہ لیں۔ اور ویسے بھی ایصال ثواب کے لیے کھانا پکانا یا کھانا کھلانا یہ ضروری نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ کر بھی آپ اس کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ کر بھی ایصال کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اچھے نام ہیں، مبارک نام ہیں، وہ پڑھ کر، بلکہ کسی بھی نیکی کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے۔ تو کھانا کھلانا بھی چونکہ ایک نیکی ہے تو وہ ایک مستقل نیکی ہے، تو عام طور پر اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ چلیں جناب قرآن شریف بھی پڑھ لیں، اس نیکی کا ثواب بھی ایصال ہو جائے، اور ساتھ تمام مسلمانوں کو جو کھانا کھلانے کی نیکی ہے اس کا ثواب بھی ایصال ہو جائے۔ یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس کھانا کھلانے کی استطاعت نہیں ہے تو وہ برادری میں جو ہے وہ ناک اونچی رکھنے کی خاطر ایسا کام تو ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اور قرض بھی اس طرح کی چیزوں کے لیے نہ لیں۔ وہ بیٹھ کے قرآن پڑھیں، بیٹھ کے قرآن پڑھیں، خود پڑھیں، خود پڑھیں، گھر والے پڑھیں، اور اس کا جو ہے وہ ثواب نیکی کا ایصال کر دیں تو ان کو ایصال ثواب پہنچ جاتا ہے۔ یہ رسمیں جو ہے اس طرح ضروری نہیں ہے۔ قرضے لے کے آپ کھانے کھلائیں، اس سے بہتر ہے آپ کلام الہی پڑھیں۔ السلام علیکم، ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بہن، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی مجھے پوچھنا ہے کہ قرآن پاک میں اگر سجدہ آ جائے تو 14 سجدے اکٹھے دے سکتے ہیں؟ اچھا جی، ٹھیک۔ اور ایک اور سوال ہے کہ اگر دے سکتے ہیں تو پھر ان کا طریقہ بتا دیں۔ اچھا جی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی۔ حضرت ایک اور سوال، مسز شعیب بہن نے ہمیں کال کی، اور ذرا یہاں آپ کو اصلاحی اور فکری، جناب میں کیا بولوں آپ سے، لیکن سمجھائیں ہمارے بھائیوں کو۔ ایک ہی سانس میں 3 طلاقیں دے دیں، 4 ماہ ہوئے تھے شادی کو، وہ حاملہ ہو گئی تھیں۔ دیکھیں جی، 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ایک ہی سانس میں 3 طلاقیں دینے سے طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، تو دیکھیں ایک ہی سانس میں 3 طلاقیں دینے سے ہو جاتی ہے۔ ایک ہی سانس میں دیں یا 2 سانسوں میں دیں یا 3 سانسوں میں دیں یا 10 سانسوں میں دیں، اگر 3 طلاقیں دی ہیں تو وہ 3 ہی ہوتی ہیں۔ 3 مرتبہ اگر آپ نے کسی کو پتھر مارا ہے تو وہ 3 بار ہی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہم نے جو ہے وہ ایک ہی سانس میں ایک دفعہ اس 3 کو ایک شمار کر لیں تو وہ 3 ہی ہیں، وہ ایک نہیں ہے۔ تو اگر جو ہے ایک ہی سانس میں 3 طلاقیں دی ہیں تو طلاق تو ہو جاتی ہے۔ لیکن اگلی بات یہ کہ ایسا کرنا درست ہے یا نہیں، تو دیکھیں 3 طلاقیں اکٹھی یکمشت نہیں دینی چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ جو سنت طریقہ ہے، احسن طریقہ جو ہے اس کو اختیار کیا جائے، جبکہ طلاق دینا ضروری ہو۔ جہاں طلاق دینا ضروری نہیں ہے وہاں تو ہم حتی الامکان منع ہی کرتے ہیں کہ طلاق سے بچا ہی جائے۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے اور طلاق دینا ضروری ہو جاتا ہے، اس کے بغیر بھی چارہ نہیں ہوتا۔ جب ضروری ہو جائے تو شریعت نے یہ راستہ بھی رکھا ہی ہے سیپریشن کا، جدائی کا۔ تو جو شریعت نے طریقہ رکھا ہے اس طریقے کے مطابق جو ہے وہ آپ ایک طلاق دیں، پاکی کے دنوں میں ایک طلاق دے کے چھوڑ دیں، تاکہ اگر رجوع کرنا چاہیں تو رجوع کا اختیار آپ کے پاس رہے۔ انتہائی اقدام جو ہے وہ فوراً اس طرح نہیں اٹھانا چاہیے، ایک طلاق دینی چاہیے۔ صحیح۔ عشاء کی نماز میں وتر میں کیا پڑھا جائے رکعتوں میں؟ وتر کی نماز پڑھنے کا طریقہ بھی وہی عام نماز پڑھنے کی طرح، جس طرح عام نماز فرض پڑھتے ہیں اس میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جاتی ہے، اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھ کر 3 رکعتوں میں سورت ملائی جائے گی۔ بس اضافی ایڈیشنل چیز یہ ہے کہ تیسری رکعت کے اندر ایک تکبیر اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھ لیں گے۔ اب جو دعائے قنوت اور دعائے قنوت جو ہے، اسے اگر کسی کو یاد ہو تو اچھی بات ہے، اگر یاد نہیں ہے تو کوئی بھی معصور دعا جو قرآن و سنت کے اندر وارد ہوئی ہو وہ دعا پڑھ لیں تو بھی جو ہے وہ اگر یہ مسز شعیب کا جو سوال تھا، اس حوالے سے ایک پوائنٹ یہ تھا کہ وہ پریگننٹ تھی، پریگننسی میں طلاق ہو جاتی ہے؟ پریگننسی کے اندر بھی جو ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے،
دینی نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی دیتا ہے تو صورت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ طلاق ہو جاتی ہے۔ سجدے اگر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تلاوت کریں، ایک سجدہ آ گیا، 14 سجدے وہ کہہ رہی ہے اکٹھے دے دیں؟ 14 سجدے اکٹھے بھی دیے جا سکتے ہیں، بس یہ خیال کرنا ہے کہ مکروہ وقت نہ ہو، اور اکٹھی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ اکٹھی نیت کریں، نیت کی میں نے 14 سجدوں کی قرآن مجید فرقان حمید کے جو واجب سجدے مجھ پر ہیں، سجدہ تلاوت، اللہ اکبر کہہ کر جو ہے وہ سجدے میں جائیں، کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہیں، سجدے میں چلی جائیں، سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے کھڑی ہو جائیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں، اسی طرح جو ہے وہ پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائیں۔ بیٹھ کر کرنا چاہیں تو بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، اولا یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کیے جائیں، لیکن اگر کوئی بیٹھ کے کرنا چاہے تو بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ اکٹھے سجدے بھی کیے جا سکتے ہیں اور الگ الگ بھی کیے جا سکتے ہیں، سجدہ ادا ہو جائے۔ ماشاءاللہ، آج کے تمام سوالات پورے ہوئے، بہت شکریہ حضرت، آپ کے شکر گزار ہیں۔ عالمات، میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ ناظرین، آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں۔ زندگی بخیر، تو انشاءاللہ کل پھر سے حاضر ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔